الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله الشريف آج کی محفل تمام ثواب اور بیات قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین پیر طریقت راہبر شریعت بانی سلسلہ نیازی میری مراد حضرت العلام سید شاہ نیاز احمد رحمہ اللہ تعالی ہے۔ آج کی محفل اور ثواب انہیں کی نظر، والدہ کی طرف سے وہ رضوی ہیں سید، ماں کی طرف سے وہ علوی سید ہیں، اس لیے ویسے بھی تمام علماء ہمارے سرکار، تو درس کو اور ان کی چند باتیں دونوں ملا کے آپ کی نظر، امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے۔ درس کا سلسلہ شروع کرتے ہی گفتگو وہاں تک لے چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، انما المشرکون، جو لوگ خدا کے برابر کسی اور کو اللہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، نجسن، وہ پلید ہیں، جیسا کہ خنزیر ہوتا ہے، جیسا کہ کتا ہے، وہ نجس ہیں، پلیتی ہے۔ فلا يقرب المسجد الحرام، مسجد الحرام، ان کو مسجد کے قریب مت آنے دینا، مسجد حرام کے قریب، بعد عام، اس سال کے بعد۔ یہ وہ آرڈر تھا جو مولا علی شیر خدا لے کے گئے تھے۔ جب حج فرض ہوا تو پہلا حج حضور نے نہیں کیا، پہلا حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا، ان کے نائب تھے مولا علی شیر خدا۔ مولا علی شیر خدا یہ احکامات لے کر ان کے پیچھے گئے اور بار بار کھڑے ہو کر کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی مولا علی شیر خدا ان احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ اس سال کے بعد مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ لفظ سال نے یہ بتایا کہ وہ حج نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے۔ بعد عام، عام کہتے ہیں سال کو، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ مسجد کے پاس نہیں آ سکتے، نہیں، اس سال کے بعد وہ حج کرنے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ لوگ آ کر حج کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے حج کرتے تھے، تو یہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد تم لوگ مسجد حرام میں نہیں آؤ گے حج کرنے۔ کیوں؟ تم لوگ پلید ہو، تم اگر نہا کر بھی آؤ تو پھر بھی تم پلید ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پاک کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈبکیاں بھی دلوائی جائیں، صبح سے لے کے شام تک کسی آدمی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ اس کے اوپر وائپر پھیرتے رہو، جیسا کہ کار کی ونڈ اسکرین پہ وائپر پھیرتا ہے، تب بھی وہ مشرک پاک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو پانی پاک نہیں کرے گا، اس کو پاک کرے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک کرے گا۔ تو ایمانیات، ایسی ایمانیات کے علاوہ، کلمہ شریف کے علاوہ اس مشرک کی پلیتی کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسجد کے قریب آتا، اسی لیے جو غیر مسلم ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ کہہ دیتا کہ یہ مسجد کے کسی مسجد کے قریب نہ ہے، عام کا لفظ نہ ہوتا تو بہت پرابلم ہو جاتی، کیونکہ بعض اوقات ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے دوسرے ممالک کے اندر، تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کی لین دین کافی دفعہ ہوتی ہے۔ تو یہ عام نے بتایا کہ وہ حج کرنے نہیں آئے گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب ہوا کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ لوگ حج کرتے نہیں آئیں گے تو اب مسلمان ڈر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
مکہ کی پوری آمدنی انکم ڈیپینڈ کرتی ہے حج کے اوپر. لوگ جب حج کرنے جاتے تو وہ اپنے ملکوں سے مال لے کر جاتے. سب سے بڑی منڈی لگتی تھی حج میں. ابھی بھی اگر آپ جائیں تو جب آپ مینا میں رکتے ہو 3 راتیں تو آپ کنکر مار کے جب واپس جاتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ انڈونیشیا کے لوگ، فلپائن کے لوگ، کچھ اور دوسرے لوگ وہ اپنے ملکوں کی چیزیں لے کر وہاں رستے میں بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہوتے. تو یہ لوگ سامان لے کر جاتے تھے وہاں سامان بکتا تھا، وہاں چیزیں پہنچتی تھی. اس سے جو مکہ کے لوگ تھے ان کا پورے سال کا خرچہ بن جاتا تھا. پرانے زمانے کی بات ہے 50s کے اندر اور 70s سے پہلے آپ لوگ بحری جہاز کے ذریعے سے حج کرنے جاتے تھے. تو جو ہی آپ مکہ مدینہ میں اترتے تھے تو وہاں کے لوکل لوگ آپ کو لینے کے لیے دوڑتے تھے، وہ آپ کو گھر لے جاتے تھے. آپ وہاں 1 ماہ قیام کرتے، 2 ماہ قیام کرتے، وہ آپ کو کھانا کھلاتے تھے. اور جب آپ وہاں سے واپس پلٹتے اپنے ملکوں میں تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو دے کر آتے تھے. ان کا سال کا خرچہ اسی پہ چلتا تھا. اب بس تمہید سنی، اب جملہ سنیے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، میں نے جو تمہیں کہا ہے کہ ان مشرکوں کو مکے مت آنے دینا، یعنی حج میں مت آنے دینا. تو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو بھوکا، عیلہ کہتے ہیں بھوک کو. اب تمہیں ڈر ہوگا کہ اکانومی کیسے چلے گی. تو اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اکانومی کا ڈر ہے تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور ہمارے جملہ کیا رب نے بولا، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ جو میں پالیسی بنا رہا ہوں میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں. اور صرف جاننے سے کام نہیں بنتا، میں حکیم بھی ہوں، میں دانا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کون سا فیصلہ کرنا ہے کون سا فیصلہ نہیں کرنا. میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں دانائی بھی رکھتا ہوں. یہ حکمت کا لفظ ایک بہت جامع لفظ ہے. تو علیم اور حکیم نے بتایا کہ اکانومی کا ڈر میں. اور آج دیکھ لیجیے آپ مکہ میں آپ چلے جائیں آپ کو ہر چیز ملے گی. پوری دنیا کے جتنے کھانے ہیں اور جو چیزیں، حالانکہ مکہ شریف میں کچھ اگتا نہیں ہے. اگر اگتا بھی ہوتا تو یہ کیا کر سکتے تھے، کہاں اگاتے جاتے. یہ تو جب نوکری لینے جاتے تو بولتے ہیں جنرل مینیجر کی نوکری خالی ہے. سب سے پہلے پوچھے گا آدمی جنرل مینیجر کی نوکری خالی. اور تیری ترین کتنی بھائی، وہ نوکری ڈھونڈے گا جس میں کام نہیں کرنا پڑتا. اور آخر میں آ کے رکے گا ڈرائیور کے اوپر، سپروائزر کے اوپر، یعنی کام کہیں نہ کرنا پڑے. وہ نوکری پوچھتا نیچے آ جائے گا اس میں جس میں کام نہیں کرنا پڑتا. تو اگر وہاں اگتا بھی ہوتا تو یہ کہاں اگاتے. تو اس لیے کہا گیا، اللہ فرماتا میں تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی لڑنے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، جب کبھی آپ کی گفتگو کرسچن سے ہو، یہودی سے ہو، کسی سے ہو، تو سب سے پہلے پلیز اپنے نالج کو بڑھا لیجیے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو دوسرے کو مارنے کا حکم نہیں دیتا. یہ میرا جملہ یاد رکھیے. اور ہمارے ہاں تو پھر کنڈیشن ہے، باقی سارے مذہب کے اندر انکنڈیشنلی کہ کہاں کے قتل کرو. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نالج نہیں ہے. آپ صرف ہندو مت کے اندر قتل کے جو آرڈر پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں. ہندو مذہب کے اندر جو قتل کے آرڈر دشمنوں کو مارنے کے کس طریقے سے طریقے لکھے ہوئے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے گائے کی کھال کے اندر دشمن کو بند کر کے آ جاتا. تو سب سے پہلے تو نالج اپ کرو، اپڈیٹ کرو. اور اگر نہ بھی اپڈیٹ ہو جو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کم از کم جب کبھی آپ کو کوئی کہے کہ یار تمہاری قرآن میں یہ لکھا ہے یہ لکھو، اس کو کہو پلیز اس کا پس منظر، اس آیت کی پیچھے اور اس آیت کا آگے دونوں پڑھو، پھر مجھ سے گفتگو کرو. تو کم اتنا تو کہہ سکتے ہو